بيت الخلافة قام يا خلاني، صرح مهيب ثابت الأركان، حصن حصين لا يضام نزيله، فاسعوا بعزم صادق الوجدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في نشرة موجزة لبعض أنشطة أمير المؤمنين نصره الله في الأسبوع الفائت. ويشرفنا أن نقدم لكم مقتطفات من اللقاء الافتراضي الذي عقده حضرته أيده الله تعالى بنصره العزيز مع الخريجين الجامعيين من ألمانيا. كما التقى حضرته نصره الله عضو البرلمان البريطاني عن واتفورد، إضافة إلى لقائه وفدا من أنصار الله سافروا إلى إسلام آباد من السويد. ونبدأ بلقاء أمير المؤمنين مع الخريجين الجامعيين من ألمانيا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور بیٹھ جاؤ. يوم الأحد 28 من مايو أيار المنصرم، حظي الخريجون الجامعيون من ألمانيا والذين تجمعوا في مسجد بيت السبوح في فرانكفورت بشرف لقاء أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز افتراضياً. بدأ البرنامج بالتلاوة ثم قدمت العروض من قبل الخريجات والخريجين الجامعيين. I have been granted the opportunity to present on the topic how to reduce social inequality regarding education opportunities. One major problem in the German education system is that the socioeconomic status of a child affects its academic success. That although the children have the same academic results, teachers tend to give different school recommendations based on their social class. Thus, children of an upper management level are 2.6 times more likely to get a gymnasium recommendation than children of specialized workers. واقعہ بھی ٹور یا اس سے پہلے کر کے تو اس بلڈنگ وغیرہ کر لیتے ہیں نا. ٹھیک ہے. یہ بتایا نہیں اس نے، ویسے یہ مجھے پتہ ہے. تو سوال یہ کتنی فیملیاں ایسی ہیں جماعت میں، اور ان میں سے لڑکیاں کتنی ہیں اور لڑکے کتنے ہیں جو ہائر ایجوکیشن کر رہے ہیں، کس کی پرسنٹیج زیادہ ہے، یہ دیکھا ہے کبھی؟ پھر کتنے خاندان ایسے ہیں جو کم ایجوکیٹڈ ہیں. اب تو جو 30 سال سے 40 سال سے لوگ پرانی فیملیاں آئی ہوئی ہیں، ان کی جو نسل ہے ان کے آگے بچے بھی یونیورسٹیوں میں جانے والے ہو گئے، وہ تو پڑھے لکھے ہو گئے. تو اس لحاظ سے تو آج سے 10 سال پہلے جو تھا لیول ایجوکیشن کا، اس کی نسبت آج بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے. لیکن اس ہائی لیول آف ایجوکیشن جو ہے، اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جماعت سے اٹیچ بھی ہیں، دین سے اٹیچ بھی ہیں، یا صرف دنیا میں ہی پڑھ گئے ہیں، ایجوکیشن میں جا کے صرف دور ہٹ گئے ہیں، جماعت سے اٹیچمنٹ بھی ان کی ہے. اور لڑکیوں میں کتنی ایسی ہیں. تو یہ سارا ڈیٹا بھی لینے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو. جو اسٹوڈنٹ ایسوسیشن ہے، اس کا کام ہے یہ انفارمیشن بھی لے، اور پھر اپنا ڈیٹا جو ہے اس کو کوآرڈینیٹ کرے جماعت کے ساتھ، شیئر کرے اپنی انفارمیشن، اور پھر ان کو دیکھیں کیا حل نکالا جا سکتا ہے کہ کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. ان لوگوں کو جو کم ایجوکیٹڈ ہیں، ان کے بھی ایسے بعض ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں بچے جو اچھی ایجوکیشن لے سکتے ہیں، ان کو کس طرح ہم انکریج کر سکتے ہیں کہ اچھی ایجوکیشن لیں، اور پھر ان کو جماعت کے ساتھ اٹیچ بھی رکھیں اور جماعت کے کام میں بھی لے کے آئیں. ٹھیک ہے. یہ انفارمیشن بھی اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کے جو آرگنائزیشن ہے اس کو اکٹھی کرنی چاہیے لجنا کے کوآرڈینیٹ کر کے، اور پھر جماعت کے ساتھ شیئر کر کے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی حضور پی ایچ ڈی کا عنوان ہے انڈول 3 کاربینول، جو کہ ایک کیمیکل ہے جو سبز سبزیوں میں پایا جاتا ہے. ریڈیوسس مائکروگلیا ایکٹیویشن. یہ مائکروگلیا ایک خاص قسم کے سیلز ہیں جو کہ بیماری کی حالت میں بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. انڈول 3 کاربینول ان مائکروگلیا سیلز کی ایکٹیویشن کو روکتا ہے. ریٹینل ڈیجنریشن، جو کہ ویسٹرن سوسائٹی میں جس طرح ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی ہے، اس میں بھی ریٹینل ڈیجنریشن ہوتی ہے. ایج ریلیٹڈ ماکولر ڈیجنریشن ایک بیماری ہے، اس میں بھی ریٹینل ڈیجنریشن ہوتی ہے. اس میں ریٹینا ڈیجنریٹ ہو
جاتا ہے. خاکسار نے اس تھیسس کے اندر یہ چیک کیا ہے کہ بروکولی کے جو ایکسٹریکٹ میں ایک خاص کیمیکل پایا جاتا ہے جس کا نام انڈول 3 کاربینول ہے، کیا یہ مائکروگلیا کی ایکٹیویشن کو روکتا ہے یا نہیں روکتا. جو سبز سبزیوں میں پایا جانے والا یہ کمپاؤنڈ I3C یہ جو ریٹینا کے اندر ڈینجرس سیل ہیں ان کی ایکٹیویشن کو روکتا ہے، ریٹینا کے اسٹرکچر کو پریزرو کرتا ہے اور اس کے ساتھ لائٹ ڈیمیج سے بھی بچاتا ہے. اس لیے جس طرح حضرت مسلم نے فرمایا نا اسلامی اصول کی فلاسفی میں بیلنس خوراک جو ہے وہ ضروری ہے. نہ گوشت زیادہ کھاؤ، نہ سبزی زیادہ کھاؤ، نہ وہ کھاؤ، بیلنس ڈائٹ ہو تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر ویسٹرن سوسائٹی میں کیوں ہے یہاں ایکسپوجر لائٹ کا زیادہ ہے یا ایکسپوجر کسی چیز کا زیادہ جس کی وجہ سے ڈیمیج ہوتا ہے ریٹینا. یہاں تو موسم ایسا رہتا ہے کہ بادل رہتے ہیں، اتنی کلیئر لائٹ بھی ہے. افریقہ میں بعض مہینوں میں اور جو ایشیا میں تو بہت زیادہ برائٹ لائٹ ہوتی ہے. اگر لائٹ کی وجہ سے ہونا ہے تو اس کی وجہ سے ڈیمیج ہونا چاہیے، یا کوئی اور وجوہات ہیں. تو پھر وہ کیا وجوہات ہیں جو ویسٹ میں ہیں اور ایسٹ میں اور افریقہ میں نہیں ہیں، یا یہ کوئی جینیٹک کریکٹر ہے؟ جی حضور، اس میں جینیٹکس بھی انوالو ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے کہ جو لوگ 70 یا 80 سال سے زیادہ ہو جاتے ہیں انہیں یہ بیماری ہوتی ہے. ان ملکوں میں لوگوں کی عمریں زیادہ ہیں، اس وجہ سے ادھر یہ بیماری بھی زیادہ ہے. جو ایشیا میں یا افریقہ میں جن کی عمر 80-17 سال ہوتی ہے ان میں نہیں ہوتی، وہاں کے سیمپل لیے آپ نے؟ وہاں بھی تو دیکھنا پڑے گا نا جا کے. یا ساؤتھ امریکہ یا ساؤتھ امریکہ میں یا امریکہ میں، اور کن اور ویسٹ میں بھی، یورپ میں کن ملکوں میں زیادہ ہے اور کن ملکوں میں نہیں ہے. یا صرف اگر وائٹ نسل جو ہے اس میں اگر زیادہ ہے تو اس میں ایسٹرن یورپ میں کتنا ہے اور یورپ میں کتنا ہے، یا امریکہ میں رہنے والوں میں کتنا ہے، یا جو آسٹریلیا وغیرہ میں جا کے آباد ہوئے ان میں کتنا ہے وہاں کے حالات کے مطابق. وہ بھی تو کافی بڑی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے اس پہ. بالکل جی حضور. ویسے یہ جو بروکلی ہے اور کیبیج یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، کھانی چاہیے. اسی طرح پکا کے کھانی ہے تو پالک وغیرہ جو ہیں یہ سبزیاں بھی اچھی ہوتی ہیں، کھانی چاہیے. جی حضور. چلو پھر جی حضور. چلو بیٹھو پھر. جزاک اللہ پیارے حضور. بعد العرض التقديمي أتيحت الفرصة للحضور لطرح الأسئلة على أمير المؤمنين. میرا سوال ہے کہ اگر عورتوں کو پڑھائی یا نوکری کے سلسلے میں اکیلے کچھ دن سفر کرنا پڑے تو اسلامی نقطۂ نظر سے اس بارے میں کیا ہدایت ہے؟ اگر تو صرف مردوں کے ساتھ سفر کرنا ہے تو اوائڈ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. اور اگر آپ کی ٹیم میں کوئی 2-3 عورتیں بھی شامل ہیں اور وہاں جا کے پھر عورتوں نے علیحدہ رہنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، سفر کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں، کر سکتی ہیں. اور یہ بھی منحصر ہے اس پہ کہ کس قسم کی جو اسٹڈی آپ کر رہی ہیں، ریسرچ کر رہی ہیں. اگر انسانی جانوں کے لیے جو ڈاکٹر ہے، میڈیکل ڈاکٹر ہے، یا اسی طرح کوئی اور ریسرچ میں جس سے کوئی انسانی زندگی کے فائدے کے لیے ہے، اس میں کر رہی ہیں تو وہاں تھوڑی بہت قربانی کی جا سکتی ہے. لیکن صرف کمپیوٹر سائنس کے لیے دینا وہ تو آپ کہیں بیٹھ کے بھی کر سکتی ہیں ریسرچ. اس کے لیے کہنا جی میں جب تک آسٹریلیا نہیں جاؤں گی وہاں سے کمپیوٹر نہیں مل سکتا، حالانکہ اس سے بہتر کمپیوٹر فیسلٹی آپ کو جرمنی مل جاتی ہیں. تو وہ ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. تو ہر کیس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اور حالات پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کوئی اصول نہیں بنایا جا سکتا ہیں. ہاں یہ اصول بہرحال ہے کہ جہاں انسانی زندگی کے لیے کوئی چیز کرنی ہے وہاں اگر تھوڑا بہت رسک بھی لینا پڑے تو چلے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. میرا نام نوشین احمد ہے اور میں انگلش اور فلاسفی ٹیچر ہوں. میرا سوال ہے کہ ایک ٹیچر کو اپنے اسٹوڈنٹس میں ایسی کون سی خصوصیات اور خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے وہ اسٹوڈنٹس اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہچان سکیں؟ جزاک اللہ. اپنا عمل، اپنا نمونہ دکھاؤ اور اپنا مثال اگر قائم کرو، اپنے تجربات بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا کیا پرسنل ایکسپیرینس ہے. کبھی کبھی جو کیجول گفتگو ہوتی ہے اسٹوڈنٹس میں بیٹھ کے، وہاں نارمل ڈسکشن میں باتوں میں بیان کر دیا کیا ایکسپیرینس ہے، یا لیکچر دیتے ہوئے بعض ایکسپیرینس بعض دفعہ آتا ہے کوئی مثال دینی پڑتی ہے تو ایسی مثال دی جن کو خیال پیدا ہو لڑکوں کو کہ ہاں خدا تعالیٰ بھی ہے. اور پھر وہ ان کی بھی توجہ آہستہ آہستہ اس طرف ہوتی ہے، کیونکہ عموماً تو آپ کے اسٹوڈنٹ جو ہیں تقریباً سیکنڈری اسکول میں پڑھاتی ہیں. جی حضور. تو 60-70% اسٹوڈنٹ تو ویسے ہی انڈیفرنٹ ہیں مذہب کے معاملے میں. وہ کہتے ہیں ہاں جب بڑے ہوں گے نا، ہم اماں ابا کی عمر کو پہنچیں گے تو دیکھیں گے مذہب کیا چیز ہے، سوچیں گے. ابھی تو کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ان کو مذہب سے.
تو جب مذہب سے تعلق نہیں، نہ خدا سے تعلق ہے ان کا کوئی. اور کچھ جو لوگ ہیں وہ اگر مانتے بھی ہیں مذہب کو اور خدا کو، تو وہ کبھی کبھی اتنے ریگولر پریکٹسنگ مذہبی لوگ نہیں ہیں. خاص طور پہ جب عمر 14 15 16 سال کی عمر ہوتی ہے، اس میں خاص طور پہ ایک چینج آ رہا ہوتا ہے ماحول دیکھ کے بھی. تو اس میں یہی ہے کہ اپنے تجربات جو ہیں، پرسنل تجربات اگر کسی کو ہوں وہ بیان کرے تو اس سے لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ پہلے اپنا خود اللہ سے تعلق پیدا کریں، پھر باقیوں میں بھی کہانی میں بتا کے کریٹ کر سکتی ہیں انٹرسٹ. ٹھیک ہے نا؟ جی جزاک اللہ. ساری ذمہ داری آپ پہ پڑ گئی. چلو. متعدد اہم موضوعات مثلا میڈیسن، لاء، فارمیسی وغیرہ مکمل کرنے کے بعد ہم جلدی ایک محفوظ اور اچھی نوکری تلاش کر سکتے ہیں، تاہم شعبوں میں قابلیت حاصل کر کے اپنا ذاتی کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں. پیارے حضور رہنمائی فرمائیں کہ نوجوان گریجویٹس کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ابتدائی مرحلے میں جلدی ذاتی کام شروع کرنا چاہیے یا ایک محفوظ ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ بات یہ ہے کہ پہلے تجربہ حاصل کرنے کے لیے ملازمت بھی کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے. زندگی ریگولیٹ ہو جاتی ہے ملازمت سے. بعض دفعہ بڑا ریلیکس ہو جاتا ہے انسان جو خود کر رہا ہو کام، سوائے اس کے کہ پہلے دن سے ہی پیسے پوسے آنے لگ جائیں تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو بعض دفعہ نہ آ رہے ہیں، انہوں نے کہا تو چلو ٹھیک ہے چلے جائیں گے. 2 گھنٹے دکان لیٹ کھول لی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، سوائے اس کے پیچھے کوئی ایسا ہو خوف کہ ہاں ضرور جانا ہے. تو زندگی ریگولیٹ کرنے کے لیے 1-2 سال ملازمت کریں اور پھر پیسے بھی کما لیں، تو پھر اگر اپنے پیسے اتنے ہوں کہ اپنی فارمیسی شروع کر سکتے ہیں تو پھر ضرور کرنی چاہیے. اصل چیز تو اچھی بات یہی ہے کہ اپنا بزنس ہو، لیکن اپنی زندگی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کچھ تھوڑا سا ایسا کام ضرور کرنا چاہیے جہاں آدمی کچھ پابندیوں کے اندر گزارا کر رہا ہو. تو بہت سے تجربات ہو جاتے ہیں اس سے. پیارے حضور، میرا سوال یہ ہے کہ بطور ڈاکٹر اور موجودہ طب کے ساتھ اپنے مریضوں کے لیے قرآن پاک کو کیسے بطور شفا کے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ صرف یہ کہنا وہ غیر احمدی پیروں کی طرح کہ جی میں نے یوں کر کے دم کیا، پھونک ماری اور قرآن کریم کا آیت کوئی گھول کے وہ مریض کو پلا دیا اور اس کو شفا ہو جائے، تو وہ کچھ نہیں ہے. وہ یوں ہی آزمانے والی بات ہے اپنے آپ کو بھی اور مریضوں کو بھی، اور اللہ تعالیٰ پہ بھی پھر بزدیاں پیدا ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اسباب ہیں ان کو استعمال کرو. پہلے تو یہ دعا کریں کہ جو مریض آپ کے پاس آتے ہیں، یہ ریگولر دعا ویسے ہی کرتے رہنا چاہیے ایک ڈاکٹر کو، کہ جو مریض آتے ہیں ان کو علاج کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ صحیح رہنمائی کرے، ان کی تشخیص میں صحیح طرح کر سکوں. جب صحیح طرح ڈائگنوز ہو جاتی ہے بیماری، تو اس کے بعد پھر اس کے لیے جو بہترین سوٹیبل دوائی ہے وہ میرے دماغ میں آئے، میں اس کا علاج کر سکوں. اللہ تعالیٰ سے رہنمائی اس کے لیے مستقل مانگنی چاہیے ایک ڈاکٹر کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد مریض کو دیکھیں، اپنے اوپر نہ سمجھیں کہ میں کوئی چیز ہوں، وہ شافی پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ شافی ہے. ٹھیک ہے، اپنی پرسکرپشن لکھیں تو اس میں بھی وہی شافی لکھ دیا کریں اوپر، تاکہ ہر وقت آپ کے دماغ میں رہے کہ اللہ شافی ہے. اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا، یہ قرآن شریف کہتا ہے نا، جب میں بیمار ہوں تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. تو اللہ کو شافی سمجھ کے اس کا نسخہ لکھیں اور پھر نمازوں میں اس کے لیے دعا کریں، سجدے میں بھی. ٹھیک ہے، اپنے مریضوں کے لیے، یا مستقل ایک بنا لیں اصول کے روزانہ میں نے 2 نفل اپنے مریضوں کے لیے پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے. تو باقی اپنے کلینک میں آتے ہیں یا جہاں بھی پریکٹس کر رہے ہیں وہاں آتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں. سورہ فاتحہ بھی شفا کی ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی اہدنا الصراط المستقیم میں صحیح رہنمائی بھی کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا بھی دے. وہ پڑھیں، اپنا زندگی کا آغاز دعا سے کریں، سورہ فاتحہ پڑھ کے کریں اور نمازوں میں دعا کریں، اور اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے. کہ یہ کہنا کہ میں فلاں چیز قرآن کریم کو آیت گھول کے پلا دوں، وہ یہ پیروں والی باتیں ہیں، یہ ہمارے میں اندر نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کئی یونیورسٹی کے طلباء پڑھائی کے ساتھ ساتھ مزید کام بھی کرتے ہیں اور پیسے بھی کما رہے ہوتے ہیں، اور عموماً ان کی آمدنی پڑھائی کے بعد اچھی ہو جاتی ہے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم احباب جو ہیں ان کو کس طرح مالی قربانی کے فوائد کی طرف بھی متوجہ کیا جا سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ بھی لفظ بول دیا آپ نے قربانی کا،
قربانی کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کچھ تکلیف میں ڈالو اپنے آپ کو پھر کوئی کام کرو. قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی کا مطلب یہی ہے نا تکلیف میں ڈال کے کوئی کام کرنا. اگر آسانیوں سے کام ہوتا رہے تو اس کو قربانی تو نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں ہم نے عید قربان پہ بکرے کی قربانی کی یا گائے کی قربانی کی تو اس کے گلے پہ چھری پھیر کے قربانی کی نا. ٹھیک ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لٹا کے قربانی لینے لگے تو وہ اسی قربانی کے لیے تیار ہوئے تھے نا کہ چھری پھیریں. تو پہلے تو قربانی کا فلسفہ پتہ ہونا چاہیے, قربانی کے لفظ کا. قربانی کیا ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں قربانی, دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ تو میرے اپنے خرچ پورے نہیں ہو رہے, میں کس طرح کروں. تو پھر قربانی تو ہے ہی وہی کہ اپنے خرچوں کو کم کر کے, اپنی خواہشات کو کم کر کے, اپنی ضروریات کو کم کر کے اس کے دین کی خاطر کچھ خرچ کرنا, یا غریبوں کی خاطر کچھ خرچ کرنا, یا کسی دوسرے کے بہتری کے لیے کچھ خرچ کرنا. ٹھیک ہے نا. تو آمدنی جب ہوتی ہے آپ کی, اس میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی فیس کے اخراجات بھی پورے کر رہا ہوتا ہے, بعض دفعہ والدین نہیں دے سکتے, اور اپنے کھانے پینے کے اخراجات بھی پورے کر رہا ہوتا ہے بعض دفعہ دوسری جگہ یونیورسٹی میں رہ رہا ہے تو وہاں کہیں فلیٹ میں یونیورسٹی ہاسٹل میں رہتے ہیں, وہاں بعض دفعہ اخراجات ہو جاتے ہیں, وہ پورے کر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کی ایک ریگولر انکم نہیں ہے, اس عرصے میں آپ پڑھ رہے ہیں, اس میں سے کچھ سیونگ کر کے اگر آپ کرتے ہیں, قربانی چندہ دیتے ہیں یا کسی غریب کی مدد کرتے ہیں یا کسی چیریٹی میں دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ جو تمہارے لیے آسان ہے وہ دو, دوسری جگہ فرمایا کہ قربانی کر کے دو, تیسری جگہ فرمایا کہ قربانی اس وقت تک ہے ہی نہیں جب تک تم وہ چیز قربان نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. تو حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف سبق دے دیے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ نیکی وہ ہے ہی نہیں جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کس حد تک آپ, کن حالات میں کس حد تک آپ نے قربانی کرنی ہے. باقی ریگولر چندہ بعض دفعہ نہیں دے سکتے, تو منیمم جو ریکوائرمنٹ ہے, اگر مثلا ایک اسٹوڈنٹ موسی ہے تو اس نے بہرحال اپنے جو پاکٹ منی بنا کے کوئی نہ کوئی ظاہر ہے وہ رکھ لے گا. اگر وہ کما رہا ہے, اتنا ریزنیبل کما رہا ہے کہ اس نے فیس بھی دے رہا ہے اور گھر کے خرچے بھی پورا کر رہا ہے, تو پھر اس کو اپنی انکم پہ چندہ دینا چاہیے. اور اگر موسی نہیں ہے تو جتنا وہ دے سکتا ہے اتنی آسانی سے وہ دے سکتا ہے, وہ دے لے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں. اسی طرح دوسری چیریٹیز ہیں, ان میں جتنی آپ قربانی کر سکتے ہیں کریں. پہلی تو بات یہ ہے تربیت. اگر اچھی تربیت ہو, خدا تعالیٰ پہ یقین ہو, اعتماد ہو, اس پہ توکل ہو, اس کے حق ادا کیے جا رہے ہوں, نمازیں پڑھنے والا انسان ہو. پہلی چیز تو نماز ہے نا. اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہی بنایا نا, ایمان بالغیب کے بعد یقیمون الصلاۃ, کہ نمازوں کو قائم کرو, نماز پڑھو. پھر فرمایا نمازیں جو پڑھ لو, اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے, پھر قربانی کرو. مما رزقناہم ینفقون, جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ جب تربیت ہو جائے گی, اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا, تو خرچ کرنے کی طرف آپ بھی جتنی آسانی سے کر سکتے ہو کرو گے, یا کم از کم خواہش پیدا ہوگی. پھر چندہ کیا چیز ہے؟ چندے کا فلسفہ ذہن میں آ جائے گا. چندہ قربانی ہے, یا صدقہ دینا قربانی ہے, یا کسی چیریٹی کو دینا کچھ قربانی ہے. اور قربانی کا فلسفہ جب سمجھ آ جائے تو تبھی آدمی کر سکتا ہے. قربانی کا مطلب ہی تکلیف ہے. ٹھیک. تو تکلیف میں ڈالو گے تو کام ہوگا تھوڑا سا, اور کوئی بات نہیں ہے. اگر ایک برگر نہ کھاؤ ایک دن تو اتنے میں چندہ ادا ہو جاتا ہے, خدا ملم دیا کا. ضرور ہے. ٹھیک ہے نا. جی بالکل بالکل. چلو پھر. جزاکم اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ بحیثیت احمدی مسلمان میں نے جرمنی میں رہتے ہوئے دیکھا ہے کہ جرمن باشندے انٹیگریشن پر بہت زور دیتے ہیں, اور جرمن زبان میں مہارت کو ہی انٹیگریشن کا ایک بنیادی پہلو سمجھا جاتا ہے. جبکہ حضور اقدس آپ نے اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ انٹیگریشن محض زبان سیکھنے تک محدود نہیں ہے,
بلکہ ملکی قواعد و قوانین کی پابندی کرنے جیسے کئی اہم پہلوؤں پر محیط ہے۔ کیا حضور اقدس اب بعض ایسے نکات بتا سکتے ہیں جو میں یہاں کے باشندوں کو خاص طور پر اپنے ساتھ جو کام کرتے ہیں ان کو یا جن کو میں جانتا ہوں بتا کر سمجھا سکوں کہ محض ملکی زبان کی مہارت حاصل ہونے سے ہی لازمی طور پر انٹیگریشن کے معیار کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے؟ پہلی بات تو آپ کی پہلی ہی غلط ہے کہ مہارت حاصل کرنا، زبان آنا اور مہارت حاصل کرنے میں بڑا فرق ہے۔ لوکل جرمن لوگ جو ہیں، یہاں پلے بڑے جو ہیں، مقامی جرمن جو ہیں، ان کو اپنی زبان میں مہارت نہیں ہے، تو آپ کو کہاں سے، آپ کو اردو پہ کب مہارت ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے مہارت بالکل علیحدہ چیز ہے۔ یہاں یہ ضرور وہ کہتے ہیں کہ ہاں تم کم از کم اتنا تو تمہیں آنا چاہیے کہ تم اپنا مدعا بیان کر سکو۔ کئی جج جو ہیں یہاں کے، جو کورٹ میں کیسز جاتے ہیں احمدیوں کے، اسائلم کے، وہ ان سے ایک دو لفظ پوچھتے ہیں کہ تم جرمن زبان میں کوئی فقرہ ہی بول دو۔ اگر کوئی فقرہ بول دے یا دو سوال ہی کر دے، جواب دے دے نا جرمن میں، تو کہتے ہیں ہاں چلو تم نے کوشش تو کی نا سیکھنے کی۔ تو وہ ان کے کیس انہوں نے پاس کر دیے۔ اس لیے ہر جگہ اصول ایک نہیں ہے کہ ضرور وہاں بعض ریجڈ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں تمہیں زبان نہیں آتی، تم نے اس مطلب کا، اس لفظ کا مطلب نہیں آتا، اس کا مطلب نہیں آتا، اس کا لفظ کا استعمال نہیں آتا، یہ فقرہ تم نے صحیح نہیں بنایا۔ بعض ہوں گے ایسے کیسز بھی ہیں، لیکن عمومی طور پر تھوڑا بہت ٹوٹی پھوٹی جرمن بھی جن کو آتی ہے نا، ان کو لوگ کہتے ہیں واہ واہ کمال ہو گیا تم جرمن بول لیتے ہو، وہ اسی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ آپ جب یہاں آئے ہیں، اس ملک میں آئے ہیں رہنے کے لیے، تو وہاں کی زبان تو سیکھیں۔ زبان سیکھیں گے تو اپنا جہاں مدعا بیان کریں گے وہاں آپ کے لیے تبلیغ کے میدان کھلیں گے۔ تبلیغ کے لیے بھی تو آپ کو ضروری ہے کہ اس جگہ کی زبان آنی چاہیے۔ یہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن میں نے یہ بالکل نہیں کہا تھا کہ زبان نہ سیکھو اور باقی کام بہت سارے۔ میں نے کہا تھا کہ صرف ایک چیز نہیں ہے، ہاں زبان بھی آنی چاہیے، لیکن انٹیگریشن یہ بھی ہے کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، ہم باہر سے آئے ہیں، اس ملک کی زبان سیکھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور اس ملک کے قانون اور قواعد کی پابندی بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم یہاں آ کر اپنا علم بڑھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے تاکہ ہم اس ملک کی خدمت کر سکیں۔ تو ایک شخص جو جرمن ہے اور یہاں رہتا ہے، اس کو زبان بڑی اچھی آتی ہے اور ملک کے قانون کی پاسداری نہیں کر رہا، اس کو توڑتا ہے، تو وہ باوجود جرمن کہلانے کے وہ ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ لیکن میں اگر مجھے جرمن زبان کے دو چار لفظ آتے ہیں یا ٹوٹی پھوٹی جرمن زبان آتی ہے، صحیح طرح میں ابھی نہیں بیان کر سکتا کیونکہ میں نیا آیا ہوں، لیکن حب الوطنی من الایمان کے لحاظ سے جو میرے اندر جذبات ہیں ملک کی خدمت کرنے کے ہیں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ملک کی قوم کی خدمت کروں اور لوگوں کا ممنون احسان ہو جاؤں جنہوں نے مجھے جہاں رہنے کے لیے جگہ دی، اور میں ان کی خدمت بھی کروں۔ تو یہ انٹیگریشن ہے۔ ان کو بتاؤ کہ زبان سیکھنے کے لیے مجھے وقت چاہیے، وہ میں سیکھ رہا ہوں، ہاں، لیکن اس کے علاوہ میرے اندر جو میری تعلیم ہے وہ مجھے یہ کہتی ہے کہ تم نے وطن سے محبت کرنی ہے، اور وطن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں ملک کے جو قانون ہیں ان کی پاسداری کروں، اور ملک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے میں جو میرے اندر صلاحیتیں ہیں ان کو میں بروئے کار لاؤں، ان پہ کام کروں۔ ملک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں جس حد تک ملک کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں اس کو پہنچاؤں۔ تو یہ چیزیں جب آپ بتائیں گے لوگوں کو تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے، اور 70-80 بلکہ 90% لوگ سمجھ جاتے ہیں اس کو۔ باقی کچھ نہ سمجھنے والے بھی ہوتے ہیں، ضروری تو نہیں اب 100% کو نہیں اب کسی کو قائل کر سکتے۔ دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ جو سوشل تعلقات ہیں ان میں 100% نمبر آپ حاصل کر لیں۔ ٹھیک ہے، آپ زبان سیکھیں، زبان سیکھنے کے ساتھ باقی باتیں بھی کریں۔ میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ زبان سیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ضرور البتہ میں نے ہر جگہ کہتا ہوں جو مجھے جہاں تک یاد ہے کہ انٹیگریشن صرف یہ نہیں ہے کہ میں ان کے جو روایات ہیں ان پہ عمل نہیں کرتا، میں شراب نہیں پیتا، میں کلب میں نہیں جاتا، میں عورت سے مصافحہ نہیں کرتا، یا عورت مرد سے مصافحہ نہیں کرتی۔ انٹیگریشن یہ نہیں ہے۔ انٹیگریشن یہ ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے میں جو کچھ میری صلاحیتیں میں ان کو بروئے کار لا رہا ہوں، اور میرے اچھے اخلاق ہیں۔ میں ہر جرمن
مرد ہو یا عورت اس کی بہتری کے لیے اور اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو زبان سیکھنے کا جہاں تک تعلق ہے وہ بھی اگر سیکھ سکتا ہوں تو سیکھ رہا ہوں. میں تو برائیاں کی ہیں تو ان باتوں کی ہیں جہاں ان کی برائیاں تھیں کہ کلب میں جانا, ڈانس کرنا یا ننگے لباس پہننا انٹیگریشن نہیں ہے. یہ میں نے ضرور کہا ہے. زبان نہ سیکھنے میں میں نے بہت کم بات اگر کہیں کی ہے تو شاید ایک آدھا فقرہ کبھی کہیں کہہ دیا ہو, اور وہ بھی سرسری فقرہ. ہاں جو برائیاں ہیں ان کو میں نے ضرور ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ برائیاں کرنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ننگا ہو کے پھرنا شروع کر دوں یا عورتوں کے ساتھ ڈانس کرنا شروع کر دوں یا شراب پینا شروع کر دوں تو میں انٹیگریٹ ہو گیا. یہ تو خود اب ماننے لگے ہیں. اب تو ان کی ریسرچ خود اپنی آ گئی ہے کہ پہلے کہتے تھے ہفتے میں ایک دن شراب پینے سے کچھ نہیں ہوتا. اب یہ کہتے ہیں نئی ریسرچ آئی ہے کہ شراب پینا ہی انسان کے لیے تباہی ہے. اس پہ خود لوگ یہ ریسرچ کرنے لگ گئے ہیں. پہلے کہتے تھے مرد عورت اکٹھے ہو جائیں کچھ نہیں. اب عورتوں نے شور مچانا شروع کر دیا. ہمیں یہ اس قسم کی انٹیگریشن نہیں چاہیے. ہم نے علیحدہ ہمیں چاہیے. ہمارے تو حق مارنے لگ گئے ہیں مرد عورت بن کے عورتوں میں آ گیا تو عورتوں نے شور مچا دیا. ہم نے کوئی نہیں اب شامل کرنا. انہوں نے کہا تھا ہمارے ٹورنامنٹ ہوں گے علیحدہ ہوں گے ہیں. انہوں نے اپنے کلب ہی علیحدہ بنانے شروع کر دیے ہیں. بعض جرمنی میں بھی ایسے ہیں, یو کے میں بھی ایسے ہیں. تو یہ ایسی باتیں ہیں جو برائیاں پیدا کر سکتی ہیں اور جو قانون قدرت کے خلاف ہیں وہ خود ان کے اندر پیدا ہو رہی ہیں. اور اگلے 10 20 25 سال میں اور ان کو احساس ہو جائے گا. یا ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی یا یہ برائیاں چھوڑ دیں گے. اس لیے آپ اپنا کام آرام سے کیے جائیں اور خاموشی سے پیار سے سمجھا کے کرتے جائیں. اور ہر دفعہ جو موقع آپ کو ملتا ہے کسی نہ کسی بات کا, وہاں اگر آپ نیک نیتی سے اس نیت سے قائم ہے کہ میں نے فائدہ پہنچانے کے لیے کام کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ اللہ تعالیٰ سجھا دیتا ہے اور جواب بھی آپ کو سجھا دے گا کہ کس طرح اس سچویشن میں جواب دینا ہے. اللہ کو راضی کرو, باقی سب راضی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, چلو السلام علیکم. کل اسٹوڈنٹ ہیں یہاں کتنے ہیں؟ حضور 114 لڑکے ہیں اور 144 لڑکیاں ہیں. لڑکیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں, لڑکوں کو پڑھایا کریں. چلو پھر السلام علیکم. جی حضور, جزاكم الله تعالى. ويوم السبت 27 من مايو أيار تشرف وفد من أنصار الله قدموا من السويد بلقاء أمير المؤمنين نصره الله في إسلام أباد, وأتيحت الفرصة للجميع لتقديم أنفسهم أثناء اللقاء. اور آگے حضور ناصر احمد ملک کا عالم عظیم. اچھا بیٹھے کہاں کے ہیں آپ؟ لاہور سے جی. لاہور سے. کب سے ہیں سویڈن میں؟ 38 سال ہو گئے جی. 38 سال ہو گئے جی. اچھا. السلام علیکم حضور, مامون الرشید. اچھا, آپ کیا کرتے ہیں؟ حضور ریٹائر ہو گیا ہوں. چلیں پھر تو آپ کو زیادہ وقت جماعت کو دینا چاہیے ہیں, تبلیغ کرتے رہا کریں. ٹھیک ہے حضور. اب انصار اللہ میں داخل ہوا ہوں تو ایز اے والد, ایز اے ناصر, کیا ذمہ داریاں ہیں بچوں کے لیے؟ وہی ذمہ داریاں جو خادم کے دور پہ تھیں. جی جی. انصار اللہ میں داخل ہو کے اپنے آپ کو بوڑھا نہ سمجھیں. حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اچھے بھلے 40 سال کی عمر تک ایک خادم کام کرتا ہے اور جب انصار اللہ میں داخل ہوتا ہے تو پتہ نہیں کیوں اپنے آپ کو بوڑھا سمجھ کے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح ایکٹیو رہیں, وہی ذمہ داریاں آپ کی یہاں نبھائیں. ٹھیک. اور والد کے طور پر ذمہ داریاں تو وہی ہیں, بلکہ مزید نمونہ آپ کو اپنا پیش کرنا ہوگا. جی انشاءاللہ انشاءاللہ حضور. بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں. جی حضور. آپ بھی بڑے ہو رہے ہیں تو بچے تو زیادہ آپ نقل کریں گے, دیکھیں گے آپ کو. بطور قائد عمومی جو خدمت کی توفیق مل رہی ہے. کتنی مجالس ہیں؟ ہماری 5 مجالس ہیں. اور ساری رپورٹیں دیتی ہیں. چھوٹی سی مجلس ہے, چھوٹا سا ملک ہے. جی. کتنی تجدید ہے. تو یہ تو ایک آئیڈیل مجلس ہونی چاہیے آپ کی. آپ لوگوں کو تو ایک نمونہ بنا دینا چاہیے دنیا کے لیے اپنی مجلس کو. التقى أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز دين رسل عضو البرلمان البريطاني عن واتفورد. Your speech at the Peace Symposium a few weeks ago very much chimed with my mindset, which is that if one has peace in oneself, one doesn't want to create conflict with others. So are you going to convey that message to others or well, yes, I think your party people or to the politicians or to the world? Well, I think I like to think that through the role of a politician actually is about having a voice and using that voice. So actually in Parliament I've used the same
same points. So I've made them quite a bit. وخلال اللقاء سأل عضو البرلمان كيف يمكن للسياسيين أن يلعبوا دورا في تعزيز السلام. I've already spoken on it. If the politicians are honest, leaders are honest, and they really want to create peace in the world, then you see, they will have to leave all their personal interests, vested interests, egos, and everything. And all the leaders should sit together on the table. You see, sometime Ukrainian president says, I will not sit with Putin, and Putin says, I will not sit with this. In China, we should not interfere in our matter. America should not interfere. Then Saudi Arabia said, okay, I can be mediator. Then they say, no, we don't want anyone. So in this way, you cannot solve the problem. You have to sit together and get together and then try to solve the problem. This is how you can create peace. Otherwise, I can see the world war is fast approaching. كما طلب عضو البرلمان نصيحة أمير المؤمنين بشأن مكافحة تغيير المناخ. President what we can do is only plantation. And then war is also one of the causes, pollution and all these things. So avoid war, do more plantation, and carbon emission and all those sort of things. Is already working on it. So people are quite conscious about it. We spoke for quite a lengthy time to chat about everything from artificial intelligence to the challenges of war and climate change, and it was a really wonderful experience, and I really appreciated him taking that time to do that with me. And we were chatting about the role of removing one's ego. I like to think, for me, I see myself as a public servant and serving the people of my constituency of Watford and more broadly. And I think there was a real sense of connection I felt about that role of being a servant to the wider community, and also the importance of making sure that we're doing things for the right reasons with honesty and integrity, and that very much was something that was I think a theme throughout the whole conversation as we met. بهذا وصلنا إلى ختام نشرتنا، ولمزيد من المعلومات والأخبار يرجى متابعتنا على العناوين الظاهرة أسفل الشاشة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت الخلافة قام يا خلاني